السلام علیکم۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں الارم لگا کر سوئی تھی، لیکن الارم کی آواز میں نے اتنی آہستہ کر دی تھی کہ وہ صرف مجھے ہی سنائی دے، میرے شوہر کو نہیں۔ جیسے ہی میرے موبائل کا الارم بجا تو میں آرام سے بستر سے نکلی، چپل پاؤں میں سے اور غسل خانے کی جانب چلی گئی۔ میں شوہر سے چھپ کر یہ کام کر رہی تھی اور مجھے خوف تھا کہ اگر میرے شوہر کو یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ یقیناً مجھے یہیں پر زندہ جلا دے گا۔ لیکن اب جو بھی تھا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں آگے بڑھنا تھا، اپنے اندر سے اپنے شوہر کا خوف نکالنا تھا۔ میں نے چپکے سے وضو کیا، بغیر کوئی آواز پیدا کیے، تاکہ میرے شوہر کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں چپکے سے اسٹور روم میں چلی گئی اور وہاں پر نماز کی نیت کی۔ نماز پڑھتے ہوئے میں اپنا دھیان مکمل طور پر اللہ کی جانب کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں میرے شوہر کے لیے اس قدر خوف تھا کہ میں نماز کے دوران بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، لاشعوری طور پر، کہ کہیں میرا شوہر جاگ تو نہیں گیا، کیونکہ اگر وہ جاگ گیا تو پھر میری شامت آ سکتی تھی۔ مجھے میری پڑوسن نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دنیا کی جانب ہمیں بالکل بھی دھیان نہیں دینا۔ لیکن میرے دل میں میرے شوہر کا خوف اتنا زیادہ بیٹھ چکا تھا کہ میں بار بار نیت باندھتے ہوئے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے میں زیادہ باتیں تو نہیں جانتی تھی، لیکن میرا دل مجھے بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ اس وجہ سے میں نے ایک دم سے نیت توڑی اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے دوبارہ نیت باندھی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ جس طریقے سے میری پڑوسن نے مجھے بتایا تھا کہ نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے، میں ویسے ہی کرتی گئی اور پوری نماز پڑھ کے میں واپس آ کر اپنی جگہ پر سو گئی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو میرا شوہر نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ میں نے وہیں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ساری چیزوں کو سوچنے لگی۔ میری پڑوسن نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میرا شوہر میرے لیے حرام ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے اور اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکی ہوں۔ اس وجہ سے میرے برابر میں لیٹا ہوا یہ آدمی مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ لیکن اگر یہ بات اس آدمی کو معلوم ہوتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں اسے چھوڑنے والی ہوں، وہ مجھے زندہ جلا دیتا، کیونکہ وہ ایک کٹر ہندو تھا۔ اس کے لیے سب چیزیں بعد میں اور مذہب پہلے تھا۔ مجھ پر بھی وہ بہت زیادہ اس معاملے میں سختی کرتا۔ ہماری کالونی میں بہت زیادہ مسلمان رہتے تھے، وہ مجھے کسی سے تعلقات بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میری پڑوسن کے ساتھ دوستی میرے شوہر سے چھپی ہوئی تھی، انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور اگر غلطی سے بھی اس بارے میں اس آدمی کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے زندہ گاڑنے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ اس وجہ سے میں نے تمام باتیں اس سے چھپائی ہوئی تھیں۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میں معمول کے مطابق کام کرنے لگی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں میرے شوہر کو ذرا بھی علم ہو، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے جلد ہی ان تمام باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اچانک ہی میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، پوجا، سب خیریت ہے؟ تم مجھے عجیب سی نظر آ رہی ہو، کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ میں یکدم جیسے ڈر سی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری چوری پکڑی جا چکی ہو۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے تمہارے چہرے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت گھبراہٹ ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ خلاف معمول بہت نرم لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے اندر بیٹھی ہوئی اس بات کو باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن میں آج ایسا کوئی قدم اس کی نرماہٹ میں آ کے نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے تاعمر نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے جلد ہی خود کو کمپوز کیا اور اس کی نفی کر دی۔ وہ اچھا بول کر اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا اور اس کے جاتے ہی میں نے گھر کو لاک کیا اور اس عورت کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے اسے تمام رودات سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یہی کہنے لگی، تمہیں اس کا گھر اب چھوڑ دینا چاہیے، تمہارے لیے یہ سب کچھ گناہ کے مترادف ہے۔ تو میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، اور اگر اس بارے میں اسے علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ تو وہ مسلمان عورت مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا،
اور اس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے گی بہت جلد کہ تم اسلام قبول کر چکی ہو، تمہیں چاہیے کہ اب تم اس کا گھر چھوڑ کر اپنی امی کی طرف روانہ ہو جاؤ، یا پھر وہاں بھی جانے کی بجائے کہیں اور چلی جاؤ۔ کچھ مہینوں یا ہفتوں کے لیے تمہارے حق میں یہی بہتر رہے گا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں تو مجھے اس کی سمجھ آ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میں بنا کچھ بولے خاموشی سے گھر آ گئی اور بیٹھ کر ان تمام باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ اگرچہ میں ایسا کرتی ہوں تو وہ آدمی مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر آج بھی میں ڈر جاتی تو کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکل پاتی۔ اس وجہ سے میں نے تمام باتوں کو پس پش ڈالا اور خود کو ایک نئے امتحان کے لیے تیار کیا اور کمرے میں آ کر اپنا سامان باندھنے لگی۔ میں یہی دعا کر رہی تھی کہ جب تک میرا سامان نہیں بن جاتا اور میں یہاں سے نہیں نکل جاتی وہ آدمی گھر کے اندر نہ آئے، لیکن اس بار میری دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی وہ آدمی پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے وہیں کھڑا ہوا، مجھے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو تم؟ میں بنا کچھ بولے اس کے سائڈ سے نکلنے لگی تو اس نے میرا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا اور مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے کی جانب پھینکا اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو تم؟ اور اس وقت بالکل سچ بتانا، کس کے گھر سے آئی ہو؟ میرا دل خوف کے مارے سینے سے باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ وہ مزید گراتے ہوئے کہنے لگا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود میں جتنی ہمت ہو سکتی تھی جمع کی اور چیخ کر کہنے لگی، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میں ایک اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان چکی ہوں۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ تم مجھ پر حرام ہو چکے ہو، تم میرے لیے ایک غیر مرد ہو، نہ محرم ہو میرے لیے، میں تمہارے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گی، اس کے بعد ہی ہم آگے کی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے یہ تمام باتیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ وہ میری تمام باتیں خون آشام نگاہوں سے سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے قریب آ کر مجھے بالوں سے دبوچا اور میرے منہ پر سناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگا، دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی، اور کہہ رہی ہو میں تمہارے لیے حرام ہوں؟ یہ نہ ہو میں تمہارے لیے جینا ہی حرام کر دوں۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہ سامان لے کر اندر دفع ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ اس نے مزید مجھے ایک بار پکڑا اور پیچھے کی جانب دھکیل دیا، اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر ہمارے بیڈ روم میں لے گیا اور وہاں جا کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میرا سر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا کر کافی زور سے لگا تھا اور ایک درد کی لہر میرے پورے جسم میں اٹھی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مجھے وارن کرنے والے انداز میں بولا، اپنی حرکتیں سدھار لو، یہ نہ ہو مجھے تمہارے لیے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ وہ یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا اور میں وہیں بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں نے اپنے لیے غلط فیصلہ لیا ہے؟ لیکن میرا دل مجھے بار بار اس چیز کی گواہی دے رہا تھا، نہیں، تم نے غلط فیصلہ نہیں لیا، تم ٹھیک راستے پر ہو اور یہ انسان غلط راستے پر۔ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہر حال میں تمہیں اس سے جیتنا ہوگا۔ میں یہ باتیں سوچتے ہوئے وہیں پر سو گئی۔ مجھے علم نہ ہوا وہ رات گئے تک واپس آیا اور دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، عقل ٹھکانے آئی یا ابھی تک ویسے ہی حالات ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام سے اب دور نہیں کروں گی، تم مجھ سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ یہ نہ ہو اللہ کا ایسا عذاب تم پر نازل ہو کہ تمہیں پانی بھی نصیب نہ ہو۔ وہ میری بات پر زور سے کہکہ لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، تم غلط راستے پر جا رہی ہو عورت، تم اپنے بھگوان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے چلی ہو۔ تم جانتی نہیں تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو، تمہارا آخری وقت بہت خراب ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں یہی سوچنے لگی کہ یہ آدمی دوزخ میں کھڑے ہو کر مجھے دوزخ سے ڈرا رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک دوزخی انسان ہو، تم مجھے بھی اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا چاہتے ہو، لیکن میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی
جس کی وجہ سے مجھے دوزخ میں جانا پڑے۔ مجھے چھوڑ دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ لیکن اس نے میری کسی بھی بات پر دھیان دینا ضروری نہ سمجھا اور وہاں سے مجھے گالیاں دیتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے دن بھی یہی سب تماشا ہوا اور اس نے مجھے بار بار اسی بات پر فورس کیا کہ تم اسلام کی رسی کو چھوڑ دو، لیکن میں ایک اللہ پر یقین رکھتی تھی۔ اب میں اپنے قدم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اس رات بھی مجھے ڈنڈے کے ساتھ مارا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اپنے مذہب کی طرف لوٹ آؤ، لیکن میں باضد تھی اور میں ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے تمام رات اس کا ظلم برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان کو ساتھ میں مضبوط رکھا۔ اگلے دن وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نہیں جانتی تم کس سے پنگا لے رہی ہو۔ میں نے کہا میرا ساتھ دینے کے لیے اللہ ہے، میں کبھی بھی تنہا نہیں رہوں گی، وہ مجھے کسی نہ کسی طور پر تم جیسے درندہ صفت انسان سے بچا لے گا اور اس گھر سے رہائی دلوا دے گا۔ تم دیکھنا، میں ایک دن اس گھر سے باہر ہوں گی اور تم رو رہے ہوگے میرے قدموں میں بیٹھ کر۔ اس نے کہا کہ یہ دن تو کبھی زندگی میں آنا ہی نہیں، اور تم اب دیکھنا، جو تم بار بار اس بات کا جھنڈا گاڑ رہی ہو نا کہ میں حرام ہو چکا ہوں، آج کی رات تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ بول کر اچانک ہی تن فن کر کے وہاں سے جا چکا تھا اور میری یہاں روح لرز رہی تھی۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا جیسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی ہو اور کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ میرا شوہر آیا ہوگا، لیکن اچانک ہی مجھے کافی سارے مردوں کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ مرد کوئی ایک یا دو نہیں، کافی سارے لگ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے اپنے ارد گرد اچھے سے چادر اوڑھ رکھی تھی اور نماز کے سٹائل میں دوپٹہ سر پر باندھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک میری جانب دیکھتے ہوئے خباثت سے کہنے لگا، یہ تو بڑی کمال کی لگتی ہے، بہت ہی بے وقوف ہے تمہارا شوہر، جو اتنی سی غلطی پر اتنی خوبصورت چیز ہمارے حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ مرد تقریباً 6 کے قریب تھے۔ میں ایک دم گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کون ہو آپ لوگ اور بنا اجازت کیسے کمرے میں آ سکتے ہو؟ میرے شوہر کہاں پر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، تمہارے شوہر نے تمہیں سزا دینے کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگے، ہم تمہارے ساتھ آج کی رات گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ تم اسلام قبول کر چکی ہو نا، لیکن تمہارے شوہر کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ وہ آج کی رات تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم تھا جس چیز کو اس نے ہمیں بھیجا ہے سزا دینے کے لیے وہ اتنی خوبصورت اور مزے کی ہوگی، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ ایک آدمی میری جانب یہ بات بول کر قدم با قدم قریب آنے لگا اور میری روح فنا ہونے کے در پر آ گئی۔ میرا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا، مجھے اپنی عزت خطرے میں لگنے لگی۔ مجھے شدت سے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، لیکن میں اندر ہی اندر جتنی بھی اس عورت نے مجھے قرآنی آیات یاد کروائی تھی وہ دہرانے لگی اور آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی اپیل کرنے لگی کہ میری عزت کی حفاظت کرنا، میں گندی نہیں ہونا چاہتی، مجھے ان درندہ صرف لوگوں سے بچا لینا۔ اور جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا معجزہ ہوا ہے، کیونکہ وہ 6 کے 6 آدمی میری آنکھوں کے سامنے۔ توبہ توبہ! میرے ماں باپ نے جس سے میری شادی کروائی تھی وہ ایک کٹر ہندو تھا، کافی جاندار مرد تھا۔ پہلے پہل جب میں نے اسے دیکھا تھا تو میں نے اپنے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو مذہب سے اتنا زیادہ جڑا ہوا ہو۔ میرا مقصد کچھ اور نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اپنا مذہب کبھی بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اتنے سارے خداؤں کی پوجا کرنا مجھے ہمیشہ الجھا دیتا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی اس بارے میں بہت دفعہ بات کرتی تھی، لیکن وہ لوگ میری بات کبھی بھی نہیں سنتے تھے۔ میرا شروع سے رجحان اسلام کی طرف رہا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اپنے گھر میں بھی اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بکس وغیرہ پڑھتی ہی رہتی تھی، ورنہ کسی اسکالر وغیرہ کو سنتی رہتی۔ جب میں اللہ کے بارے میں سنتی، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی، حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتی، مجھ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، میرے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے۔ مجھے آج تک اپنے بارے میں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے
اور جب میں اپنے بھگوان کی پوجا کرتی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نارمل رہتی تھی۔ میری شادی میرے ماں باپ نے مجھے سمجھا بجھا کر کرا ہی دی تھی۔ وہاں جانے کے بعد مجھے یہ چیز اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شوہر اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہیں مسلمان قوم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہم جس کالونی میں رہتے تھے وہاں کافی مسلمان تھے، لیکن میں نے آج تک کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ پر سختی کی ہوئی تھی۔ اس معاملے میں میں زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور زیادہ سے زیادہ سبزی وغیرہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی۔ میری ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بچوں کی دیکھ بھال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن سارا دن اکیلے ہونے کی وجہ سے میں بہت بور ہو جاتی تھی۔ میں بالکونی سے جھانک کر باہر دیکھتی رہتی، لیکن کبھی باہر اکیلے نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں ایسے ہی اداس اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک زور زور سے میرا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت نماز کی طرح دوپٹہ باندھے کھڑے رو رہی تھی اور مجھ سے مدد کی اپیل کر رہی تھی کہ میرے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میرے ساتھ تم ہاسپٹل چل لو۔ میں فوراً ہی انسانیت کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے کے بعد میرے شوہر میرے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے۔ میں نے صرف اور صرف اس عورت کا دکھ اپنا دکھ سمجھتے ہوئے اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے میری اس عورت کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ تم اس وقت میرے گھر کبھی نہ آنا جب میرا شوہر گھر پر موجود ہو، کیونکہ اگر اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے ایک مسلمان عورت سے دوستی کی ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھ پر سختی کی ہوئی ہے کہ میں کسی مسلمان کی طرف دیکھوں بھی نہ، لیکن میرا خود دل تھا کہ میں کسی مسلمان سے دوستی کروں، اس کے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بہت گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے مجھے اسلام سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں بتائیں، بہت سے معجزات بتائے، حضور پاک کے بارے میں، ان کی دریا دلی کے بارے میں، ان کی خندہ پیشانی کے بارے میں سب کچھ بتایا، اللہ تعالیٰ کے واقعات بتائے۔ اور جب میں اس کے منہ سے تمام باتیں سنتی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، مجھ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، میں رونا شروع کر دیتی۔ وہ عورت میرا دکھ سمجھتی تھی اور مجھے ایک ہی بات کہتی تھی، تمہیں اللہ اپنی جانب بلانا چاہتا ہے، تمہیں چاہیے تم اس مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لو۔ لیکن میں ہمیشہ ہی ڈر جاتی تھی اور اسے کہتی میرے لیے ممکن نہیں، میرا شوہر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اس کے بہت سمجھانے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر میں ہمت کروں گی تو میں سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں۔ اس وجہ سے میں نے سب کو نظر انداز کیا اور اپنے اللہ کو اپنا مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس عورت نے مجھے کلمہ پڑھا دیا تھا اور نماز وغیرہ پڑھنی سکھا دی تھی۔ میں روزانہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور آتی، لیکن جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر بہت غصے والا تھا اور ایک کٹر ہندو تھا۔ اس نے مجھے سب چیزیں کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا تو مجھے جان سے مار دیتا۔ اس وجہ سے میں خوفزدہ ہو کر اسٹور روم کے اندر نماز وغیرہ پڑھتی تھی۔ لیکن جس دن میں نے طے کیا اور اس کا گھر چھوڑنے لگی، اسے ساری باتوں کا علم ہو گیا۔ اس نے مجھ پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے، مجھے گھر کے اندر بند رکھا، مجھے مارا پیٹا، مجھ پر چیخا چلایا اور مجھے اسلام سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن میں اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور میں نے اسلام کی رسی کو نہیں چھوڑا۔ اور اگلے ہی دن میرے شوہر نے اپنی حد پار کرتے ہوئے میرے لیے 6 مرد بھیجے جو میرے ساتھ زنا کرتے ہوئے میری عزت کو رون دیتے۔ اور جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے میرے شوہر کے اس کارنامے کے بارے میں بتایا تو مجھے اپنے آپ سے ہی گھن آنے لگی کہ کسی وقت میں اس کی دسترس میں تھی۔ وہ آدمی بول کر جیسے ہی میری جانب بڑھنے لگا، میں آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے بچا لو، میری عزت کی حفاظت کر لو۔ ایک دم سے اتنی زور سے دھماکے کی آواز آئی کہ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ 6 کے 6 آدمی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے محفوظ ہو چکی ہوں، کیونکہ میں جس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے آگ پکڑی جا سکتی۔ میں فوراً ہی بیٹھ کے اس طرف سے نکل کر کھڑکی کے ذریعے گھر سے باہر نکل آئی۔ اندر پورا گھر مکمل جل چکا تھا۔ اندر موجود 6 کے 6 افراد شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل کر کوئلہ ہو گئے تھے
اور میں بالکل صحیح سلامت گھر کے باہر کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ ابھی کیا معجزہ پیش آیا ہے؟ میرا شوہر اچانک ہی پیچھے سے آیا اور مجھے کہنے لگا، تم باہر کیسے؟ اور یہ گھر کیسے جل گیا؟ اس کی آواز میں بہت الجھن تھی۔ وہ یقیناً مجھے بچانے کی خاطر جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے اللہ کا معجزہ ہے، اس نے میری حفاظت کی اور مجھے ان درندہ لوگوں سے بچایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ واقعی یہ ایک آسان بات نہیں تھی۔ میں بھی اس جگہ پر موجود تھی، لیکن مجھے ایک خراش تک نہیں آئی تھی، اور وہیں وہ لوگ کوئلہ بن چکے تھے۔ میرا شوہر اچانک ہی گھٹنوں کے بل میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں تم کون ہو اور تمہارا اللہ کون ہے جس نے تمہاری اس قدر حفاظت کی کہ تم بالکل صحیح سلامت باہر کھڑی ہوئی ہو، اور وہیں وہ لوگ اندر چل کر کوئلہ بن گئے۔ مجھے معاف کر دو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا، کیا واقعی آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو منظر میں دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد کوئی عقل سے پیدل انسان ہی ہوگا جو اللہ پر بھروسہ نہ کرے گا۔ میں نے بنا کوئی دوسری بات کیے اپنے شوہر کو اسلام قبول کروایا، انہیں کلمہ پڑھا دیا، اور کچھ دنوں بعد ہی ہم دونوں ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر چکے تھے۔ اگر وہ زندگی میں میرا معجزہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ نہ دکھاتے، تو میرا شوہر جس کی آنکھوں پر گناہ کی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ کبھی نہ اترتی، اور اس کو کبھی عقل نہ آتی، اور میں بھی زندگی میں خود کے سامنے اور اپنے رب کے سامنے کبھی سرخرو نہ ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔